بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ان دنوں کے اندر ایک خبر بہت بڑی اور افسوسناک، جس کی وجہ سے تقریباً ساری امت مسلمہ کے دلوں کو تکلیف بھی ہوئی، وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سلمان رشدی ملعون پر ہونے والے حملے کو قابل مذمت قرار دیا اور افسوسناک بھی کہا۔ سلمان رشدی ملعون یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے پیارے کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر اس ملعون نے ہمارے پیارے حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف ایسے غلط اور غلیظ الفاظ استعمال کیے کہ جن الفاظ کو ایک ادنا سا مسلمان وہ بھی پڑھ کر کانپ جاتا ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے، ایسے اس نے ناپاک اور غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ چند دن قبل نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران ایک مرد مجاہد اور عاشق رسول نے اس ملعون رشدی پر خنجر سے حملہ کیا تاکہ اس کو واصل جہنم کیا جائے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ایک انٹرویو کے اندر رشدی ملعون پر حملے کی مذمت بھی کی اور اس حملے کو افسوسناک بھی کہا اور ناقابل جواز بھی قرار دیا، اور اس بیان کی وجہ سے ساری امت مسلمہ کے دلوں کو تکلیف پہنچی۔ ایک ادنا سا جو مومن ہے، تھوڑا سا ایمان رکھنے والا، وہ بھی اپنے کریم آقا حضور علیہ السلام کی شان کے اندر کوئی غلط الفاظ نہیں سن سکتا۔ تو عمران خان تو وہ بندہ ہے جو کہتا ہے میں بھی عاشق رسول ہوں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ کیسا عشق مصطفیٰ ہے کہ جب جس نبی کے عشق کے تم دعوے کرتے ہو، ان کی ناموس کی خاطر جب لوگ نکلے تو آپ نے ان پر گولیاں برسائیں، آپ نے ان پر شیلنگ کی، ہاتھ کڑیاں لگائی ان کو۔ اس وقت جو حضور علیہ السلام کی ناموس کے خاطر باہر نکلے تھے تاکہ حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کی جائے، آپ نے اس وقت جب آپ اقتدار میں تھے، اس وقت آپ نے ان عشاق مصطفیٰ علیہ السلام پر کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے۔ یہ تمہارا عشق مصطفیٰ ہے، جس نبی کے امتی ہو تم، جس نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو تم، جب لوگ اس پیارے نبی علیہ السلام کی ناموس کی خاطر نکلیں تو تم آگے سے گولیاں برساؤ، شیلنگ تم کرو۔ آج تمہارا اقتدار کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہاری وہ طاقت؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دن ہے، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ آج تمہارا اقتدار کدھر ہے؟ جس اقتدار کے نشے میں تم نے جو لوگ حضور علیہ السلام کے ناموس کی خاطر نکلے تھے، تم نے ان پر گولیاں برسائی تھیں۔ جناب تم تو عاشق مصطفیٰ ہونے کے دعوے کرتے ہو، کہتے ہو میں بھی عاشق مصطفیٰ ہوں۔ یہ عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے کہ جب لوگ حضور علیہ السلام کی ناموس کی خاطر جب نکلتے ہیں ان پہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مرد مجاہد کسی گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے، اس کو واصل جہنم کرنا چاہتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے تاکہ واصل جہنم کروں، اور تم کہتے ہو یہ حملہ قابل مذمت ہے اور یہ حملہ بلا جواز ہے، یہ ہے تمہارا عشق۔ یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی غلامی ہے، یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ان کے دین کی پیروی کرو، پھر وہ تم سے راضی ہوں گے۔ اپنے دین کو چھوڑو، ان کے دین کو اپنا لو، پھر وہ تم سے راضی ہوں گے۔ آپ ان کو جتنی خوش کرنے کی کوششیں کریں، آپ ان کو جتنا بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ تو خدا کے لیے ذرا ہوش کریں۔ اور میں آج ان لوگوں کو بھی، اپنے ان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو جناب عمران خان کی یا ایسے ہی جو اور لیڈر ہیں جو گستاخان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرتے ہیں، ان کو جو ماننے والے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی، قیامت کے دن یہ لیڈر کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن شفاعت انہوں نے نہیں کرنی، شفاعت آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اگر آج تم گستاخ رسول کی حمایت کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہو، جناب ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تم تھکتے نہیں، تو پھر قبر میں کیا ہوگا؟ کل قیامت میں کیا ہوگا؟ قبر کے اندر انہوں نے تو کام نہیں آنا، وہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئیں گے۔ اور اگر تم ساری زندگی گستاخان رسول کے حمایتی کی حمایت کرتے رہے، جناب اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے، تو پھر ذرا سوچو نا کتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو خدا را ایسا نہ کریں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ کی حمایت کرتا ہے، یا جو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے آج جن کو تم اپنا لیڈر اور پیشوا مان رہے ہو، کل قیامت کے دن یہی تم سے اظہار برات کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروکاروں سے، ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ساری رشتہ داریاں، تعلقات یہ ختم ہو جائیں گے۔ آج جن کو تم اپنا جناب پیشوا سمجھ رہے ہو اور وہ گستاخ رسول کی حمایت کر رہے ہیں، اور تم ان کی تعریفوں کو پل باندھتے تھکتے نہیں، دن رات تم ان کے قصیدے پڑھتے رہتے ہو، یہی کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے نا، تو تمہارے ساتھ اس وقت یہ اظہار برات کریں گے۔ اور جتنی بھی تمہاری یہ رشتہ داریاں ہوں گی، چاہے دنیاوی تعلق ہوں یا نسبی تعلق، سوائے متقین کے ان کی رشتہ داریاں، ان کے تعلقات جو ہوں گے وہ آپس میں باقی رہیں گے، تو باقی ان کے سوا جتنے بھی تعلقات ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور جو ہوں گے پیروکار، جو ماننے والے ہوں گے اس وقت، وہ کیا کہیں گے؟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہمیں آج دنیا میں لوٹ جانا ہوتا، ہمارے لیے کاش ہمارے لیے دنیا میں واپس پلٹنا ہوتا، یعنی ہم دنیا میں چلے جائیں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی برات کا اظہار کرتے جیسے آج ہی ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، کہ قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ آج تم جن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو، کل یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو خدا را آپ سوچیں یار کہ جس کی دن رات میں تعریف کر رہا ہوں، کیا وہ خود گستاخ یا گستاخ رسول کا حمایتی تو نہیں؟ اپنی عقل سے سوچیں،
تو یار قبر کے اندر ان لوگوں نے کام نہیں آنا، قبر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کام آنا ہے، حشر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کام آنا ہے، ہر موقع پہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کام آئیں گے، تو پھر ہم ان کے ساتھ کیوں تعلق رکھیں؟